بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم جناب، آپ نے جو سوال ارشاد فرمایا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ آپ اہل سنت و جماعت ہو کر ایسی باتیں معلوم کرتے ہیں جو بچوں کو بھی معلوم ہوتی ہیں۔ بالکل ظاہر سی بات ہے، بد عقیدہ ایسا جس کی بد مذہبیت حد کفر کو نہ پہنچی ہو، گمراہ ہو، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر یہ کہ جس کی بد مذہبیت حد کفر کو پہنچ چکی ہو تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم معلوم کرتے ہیں، ان کے جنازے میں شریک ہونے کی بات کرتے ہیں، یا تو یہ کہ آپ کو اس بد عقیدہ کے کفر کا ہی علم نہیں ہے تو آپ اس کا عقیدہ بیان کریں، پھر ہم حکم بتائیں کہ وہ کافر ہے یا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بد عقیدہ ہے اور اس کی بد مذہبیت حد کفر کو پہنچ چکی ہے، پھر اس کے پیچھے نماز کے بارے میں حکم معلوم کرتے ہیں۔ کسی مولانا صاحب کے پاس بڑا موبائل ہو، اسمارٹ فون، اور وہ تصویریں فیس بک واٹس ایپ پہ شیئر کرتے رہتے ہوں تو لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ کوئی داڑھی کٹا کر ایک مشت سے کم رکھتے ہیں، ان کے پیچھے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ کوئی راستے میں کھڑے ہو کر کھاتے ہوں پیتے ہوں، لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور آپ حکم یہ معلوم کر رہے ہیں کہ جو بدعقیدہ ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کتنی تعجب والی بات ہے یہ۔ نہیں، اتنی موٹی سی بات معلوم نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے، بالکل افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کسی امام کے بالوں کی کٹنگ اچھی نہ ہو، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ کسی کی مونچھیں زیادہ بڑھ گئیں، لبوں پہ لٹک رہی ہیں، ان کے پیچھے لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور آپ حکم معلوم کر رہے ہیں کہ بد عقیدہ جس کی بد مذہبیت حد کفر کو پہنچ چکی ہو۔ کتنے افسوس والی بات ہے۔ یعنی ایسے سوال کئی لوگوں نے کیے ہیں تو سب نے تعجب بڑھایا۔ آج ہم نے آپ سے یہ ساری باتیں ذکر کر دی کہ کتنے تعجب کی بات ہے۔ ذرا سوچیں تو، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اس بارے میں۔ کوئی اہم مسئلہ ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے، ٹھیک بات ہے، یہ ظاہر اور باہر بات ہے بالکل کہ دینی معاملات میں ہم کسی بد مذہب کو امام کیسے بنا سکتے ہیں۔ امام ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ہر ایک اعتبار سے اس کو اپنا رہنما ماننا اور اس کے عقیدے کو تسلیم کرنا ہوتا ہے، تبھی تو انسان پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ یعنی نماز پڑھ رہا ہے اس کا مطلب وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا کافر نماز پڑھتا ہے؟ بالکل نہیں پڑھتا۔ تو یہ ساری باریکیاں سوچیں ذرا بیٹھ کے ایک بار۔